الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آپ تمام احباب کا متن طحاویہ کے نئے درس میں خیر مقدم ہے. آج انشاءاللہ العزیز ہم وہیں سے اپنی بات آگے بڑھائیں گے جہاں امام طحاوی کے ساتھ ٹھہرے تھے، اور جو موضوع چل رہا تھا اس موضوع پر گفتگو کو مزید آگے کی طرف کچھ دیکھیں گے کہ اس موضوع پر مزید تفصیلات کیا ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ درس شروع کیا جائے، عزیزم ولید سلمہ سے درخواست ہے کہ وہ آج جو درس پڑھا جانا ہے اس کی عبارت خوانی کر دیں تاکہ پھر اس کے بعد درس جاری رکھا جائے. آپ کے اسکرین پر وہ صفحہ ظاہر ہو رہا ہے جہاں ہم لوگ ٹھہرے تھے، اور آگے کی عبارت عزیزم ولید ابھی پڑھیں گے جہاں درس ہمیں شروع کرنا ہے آج. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. حسبک. یہ دو فقرے انشاءاللہ آج کی گفتگو میں اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے. امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ. اس سے پہلے امام طحاوی رحمہ اللہ نے حکام کے خلاف خروج کے مسئلے کو ذکر کیا تھا، اور اس چیز کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت یہ عقیدے میں ان کے یہ شامل ہے کہ وہ حکام کے خلاف بغاوت نہیں کرتے، گرچہ حکام ظالم ہوں، اور نہ ہی حکام پر بد دعا کرتے ہیں، اور نہ ان کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں، بلکہ ان کی بات کو اللہ کی بات سمجھ کر مانتے ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے چونکہ وہ ہم پر مسلط ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین کی اطاعت سمجھ کر کے اور ان کے جور و ظلم کو برداشت کرتے ہیں جب تک کہ وہ معصیت کا حکم نہ دیں، اور ان کی درستگی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں 96 نمبر کے فقرے میں فرمایا کہ وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، کہ ہم سنت کی اتباع کرتے ہیں اور جماعت کی اتباع کرتے ہیں، اور ہم بچتے ہیں شذوذ کی راہ اختیار کرنے سے اور اختلاف سے اور فرقہ سے، افتراق سے، اور
عدل و انصاف اور امانت دار لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور ظلم کرنے والے اور خائنوں سے بغض رکھتے ہیں، ان کو ناپسند کرتے ہیں۔ ان میں جو الفاظ امام طحاوی رحمہ اللہ نے استعمال فرمائے ہیں، ان الفاظ پر ذرا سا توقف ہم کریں گے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں پر سب سے پہلے اتباع کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے ذکر کی کہ ہم اتباع کرتے ہیں، نتبعو۔ حکام کے خلاف بغاوت کے بعد اس فقرے کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ حقیقت میں یہ جو آج جملہ انہوں نے نقل کیا ہے، یہ پورے عقیدہ اہل سنت والجماعت کی اساس اور بنیاد ہے۔ جتنے بھی علماء اسلام ہیں، انہوں نے عقائد کے جتنے مسائل کو ذکر کیا ہے، وہ سارے کے سارے مسائل سنت کی اتباع اور جماعت کی اتباع پر مشتمل ہیں۔ ان عقائد میں سے کسی عقیدے کی مخالفت یہ شذوذ اور خلاف اور فرقہ کے قبیل سے ہے، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے عقائد وہ ہیں جو کتاب و سنت کی دلیلوں سے ثابت ہیں۔ اور نتبع السنت والجماعہ جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم سنت اور جماعت کی اتباع کرتے ہیں۔ سنت کیا ہے اور جماعت کیا ہے، اس کی بھی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ بنیادی طور پر جماعت کا لفظ جب بولا جاتا ہے، اور یہ بہت دھیان سے میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اس کو سنیں، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت یہ اصطلاح اتنی زیادہ مستعمل ہے اور اتنا زیادہ اس کی شہرت ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ اس کا معنی سب کو معلوم ہوگا، لیکن ابھی جب آپ کو تفصیل بتائی جائے گی تو اس تفصیل کی روشنی میں آپ سمجھ پائیں گے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ نام کیوں رکھا گیا، سنت سے کیا مراد ہے، جماعت سے کیا مراد ہے، اور ان دونوں لفظوں کو استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے۔ جی، تو جماعت سے بنیادی طور پر سب سے پہلی جماعت مراد ہے وہ جماعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، جنہوں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم اور عمل اور دین کے معاملات کی ہدایت کو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، چاہے وہ علمی معاملات ہوں چاہے وہ عملی معاملات ہوں۔ اور علم، عقیدہ اور توحید کے مسائل پر اتفاق رائے ان کے یہاں رہا، بلکہ بہت سارے عملی مسائل کے اندر بھی ان کے یہاں اتفاق رائے رہا، جبکہ عام طور پر امت کے اندر بعد میں عملی مسائل میں اختلاف پیدا ہوا، جس کو فروعی مسائل کہا جاتا ہے۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ فروعی مسائل کا اختلاف بعد میں بہت زیادہ وسیع ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اگر دیکھیں تو علم میں، عقیدے میں، توحید میں، دین کی اساسیات میں اتفاق تو تھا ہی، ساتھ میں عملی مسائل کے اندر بھی، فروعی مسائل کے اندر بھی بہت سارے مسائل میں اتفاق موجود تھا۔ بعض فروعی مسائل میں ان کے یہاں اختلاف ہوا، اور پھر اسی کو اللہ رب العالمین نے مومنین کا راستہ قرار دیا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت کریمہ کے اندر مومنین کی سبیل کہہ کر کے جن لوگوں کی راہ کو مراد لیا گیا ہے، جن اہل ایمان کی راہ کو مراد لیا گیا ہے، وہ اہل ایمان کوئی اور نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اولین درجے میں
انہی کے درمیان آیت کریمہ نازل ہوئی اور وہی اس کے اولین مخاطب ہیں، اور ان کی ڈگر کو چھوڑ کر جو بھی کوئی اور ڈگر اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین نے اسے عذاب جہنم کی دھمکی دی ہے۔ اور یہیں سے علماء اسلام نے اس کو دین کے اصولی مسائل میں سے ایک مسئلے کے طور پر ذکر کیا ہے۔ لہذا مثال کے طور پر توحید عبادت کے اندر، یا توحید ربوبیت کے اندر، یا توحید اسماء و صفات کے اندر، یا ایمان کے اندر، یا تقدیر کے مسئلے میں، یا صحابہ کے مسئلے میں، یا حکام کے ساتھ رویہ اختیار کرنے کے معاملے میں، ان تمام مسائل میں سے کسی بھی مسئلے کے اندر اگر کوئی بندہ وہ راہ اختیار کرتا ہے جو راہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نہیں ہے، تو یقینی طور پر وہ پہلی جماعت کی راہ سے انحراف اس کے ہاں پایا جا رہا ہے، اور وہ اہل سنت والجماعت کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قول ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اذا فسدت الجماعت فعلیک بما کانت علیہ الجماعت قبل ان تفسد، کہ جب کوئی زمانہ ایسا آ جائے کہ لوگوں کی کثیر تعداد بگاڑ کا شکار ہو جائے، تو تمہیں اس کثیر تعداد کی راہ پر چلنا چاہیے جو کثیر تعداد اس بگاڑ کے آنے سے پہلے جس پر چل رہی تھی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ گویا یہ صحابہ کرام نے ایک قیامت تک کے لیے ایک اصول دے دیا بعد کے لوگوں کو کہ اگر مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ابھی میں ذرا سا اگر کھل کر کے کہوں اس بات کو، اور مجھے کوئی عار نہیں کہ علمی مسائل کے اندر تصریح زیادہ مناسب ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ اس زمانے میں مسلمانوں میں سے سواد اعظم کا تانا دیتے ہیں کہ سواد اعظم جس مسئلے پر ہے، سواد اعظم کی وجہ سے گویا اس مسئلے کو حق ماننے پر مجبور کرتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا 80% طبقہ اگر کسی چیز کو درست سمجھ رہا ہے، تو جو لوگ 10% یا 15% یا 20% مخالفت کر رہے ہیں، ان کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جماعت کی مخالفت کر رہے ہیں اور یہ لوگ شذوذ کی راہ اختیار کر رہے ہیں، اور اس پر بڑا ترا ہے ان کے یہاں، اس پر کافی اتراتے بھی ہیں۔ وہ صحابہ کرام کے اس قول کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے عبرت کا سامان ان کے لیے ہے۔ کیا کہا صحابہ کرام نے کہ جب جماعت کے اندر فساد پیدا ہو جائے، بگاڑ پیدا ہو جائے کسی زمانے میں چل کر کے، گویا صحابہ کرام آج کی ہماری جو مسلمانوں کی صورتحال ہے، ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ صورتحال ان کے سامنے وہاں موجود تھی، کہ جب لوگوں کی بڑی تعداد بگاڑ کا شکار ہو جائے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس راہ کو اختیار کرو جس راہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بڑی تعداد نے اختیار کیا، کیونکہ وہی جماعت حقیقی جماعت ہے۔ جو اس حقیقی جماعت کی ڈگر پر ہے وہ جماعت حقہ کہی جائے گی، ورنہ وہ جماعت فاسد کہی جائے گی، اور اس جماعت کی کثرت تعداد کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی زمانے میں لوگوں کی بڑی تعداد کا کسی چیز کو تسلیم کر لینا یہ ان کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل، امام اہل سنہ والجماعہ کے زمانے میں آپ دیکھ لیں، جب خلق قرآن کی بدعت ایجاد ہوئی، اور جب خلفائے عباسیین کے ذریعے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو زد و کوب کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، کوڑے مارے گئے، ایسے کوڑے مارے گئے کہ اگر ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ بلبلا کر بھاگ کھڑا ہوتا، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ پوری امت ڈر اور خوف اور حکومت کے ظلم و ستم کے سامنے مجبور ہو کر
ان کے قول کو اختیار کر چکی تھی سوائے اکلوتے امام احمد بن حنبل کے۔ ان سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی کیوں اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں، آپ بھی جو حکومت کہہ رہی ہے اس بات کو تسلیم کر لیں اور اپنے آپ اپنی جان کو بچا لیں۔ وہاں پر امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ نہیں، میں اس موقع پر عزیمت پر عمل کروں گا، رخصت پہ عمل نہیں کروں گا، گرچہ شرعی اعتبار سے وہاں پر، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اگر مجبور کر دیا جائے تو کفریہ کلمہ بھی اگر بول دے، کفر بھی کر دے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کہیں ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے، کفار کا غلبہ ہو جاتا ہے، شریروں کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور وہاں پر اگر آپ مسلمان رہتے ہوئے آپ کو مار دیے جانے کا اندیشہ ہے اور آپ کو اگر کلمہ کفر کہلوایا جا رہا ہے، تو آپ کلمہ کفر کہہ کر کے اپنی جان بچا سکتے ہیں، اس کی اجازت قرآن نے دی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اس زمانے کے علماء نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے، آپ اپنی جان بچائیے اور وہاں پر خاموشی اختیار کر لیجیے۔ انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ میں نہیں چاہتا کہ تاریخ اسلام میں کبھی یہ لکھا جائے کہ ایک اہل بدعت کے کسی بدعتی مسئلے پر پوری امت نے اجماع کر لیا تھا اور کوئی ایک بندہ اس کے خلاف بولنے والا نہیں تھا۔ تو امام احمد بن حنبل نے اکیلے اختلاف کر کے ان کے اجماع کو ساقط کر دیا۔ یہاں سے علماء کرام نے کہا ہے کہ اکیلے امام احمد بن حنبل اپنے زمانے کے اندر اکیلے تھے، یعنی اگر آپ اس قاعدے سے دیکھیں کہ جو لوگ سواد اعظم کا اپنے آپ کو جن کو زعم ہے، غرور ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے وقت میں سارے کی ساری ملت اسلامیہ ایک طرف ہو گئی تھی اور اکیلا بندہ امام احمد ایک ترازو پر کھڑا ہوا تھا، ایک پرڑے پر تھا، اور اس وقت کسی دو شخص کا بھی اختلاف اس میں نہیں ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ جماعت تھے، گرچہ وہ اکیلے تھے، اس لیے کہ وہ اس ڈگر پہ تھے جس ڈگر پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت تھی۔ تو اعتبار جماعت اولا، پہلی جماعت کا اختلاف ہوگا، پہلی جماعت کے عقائد کا اعتبار ہوگا، ان لوگوں کے عقیدے کا اعتبار کیا جائے گا جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست جن کی تربیت کی تھی۔ تو اہل سنت والجماعت جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو عقیدے میں، جو دین کے اساسی مسائل میں بعین ہی اس کنڈیشن پر ہیں جس کنڈیشن پر اسلام کے ماننے والوں کی پہلی جماعت، پہلی کھیپ، پہلا گروپ جس پر تھا، تو اہل سنت والجماعت کا یہ معنی ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج جو 80 اور 90% کا تانا دینے والے لوگ ہیں، ان میں اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل جنہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے، ان کے یہاں جماعت پر چلنے والے لوگ کتنے ہیں؟ ایک بھی نہیں، علی الاطلاق ایک بھی بندہ نہیں ہے۔ تو لیکن یہ کہ اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اب زبردستی انہوں نے اس اصطلاح کو اپنے اوپر چسپاں کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جہاں انصاف ہونا ہے وہاں انصاف ہوگا۔ تو اہل سنت والجماعت کا مضمون یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت تو جماعت سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور صحابہ کی ڈگر پر چلنے والے تابعین اور تبع تابعین، تو ان کے متبعین کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اہل سنت انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ صحابہ کرام کی جماعت کی راہ کو اختیار کیا، اور اسی کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ بندی نہ کرو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو پورے طور پر، شریعت کو پورے طور پر قائم کرو اور اس میں، شریعت میں اختلاف نہ کرو، افتراق نہ کرو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔
کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے ہوئے الگ راہ اختیار کرنے کی کوشش کی، ہدایت کی راہ واضح ہو جانے کے بعد، اور عام مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساعت مصیرا۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے جہنم میں داخل کرنے کی دھمکی دی اور مومنین کے راستے کو اختیار نہ کرنے پر یہ وعید سنائی، یہ مومنین اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ براہ راست اس سے مراد پہل وہ لوگ ہیں جن کے درمیان یہ آیت کریمہ اتری ہے، جو مومنین اس وقت موجود تھے جس وقت یہ آیت کریمہ اتری ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور یہی آیت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون حق پر اور کون باطل پر۔ تو کسی بھی جماعت کو اس کے حق پر یا باطل پر ہونے کے لیے جانچنے کا معیار صحابہ کرام کی ڈگر پر ہونے اور نہ ہونے سے ہے۔ جو ان کی ڈگر پر قائم ہے وہ سبیل المومنین پر ہے، اور جو ان کی ڈگر سے ہٹ گیا وہ ان کے راستے پر نہیں ہے، چاہے وہ ملت اسلامیہ کا 99% کیوں نہ ہو جائیں تعداد کے اعتبار سے، لیکن وہ سیلاب کی جھاگ کی طرح ہیں جن کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اس ایک آیت میں آگے بھی کہا گیا کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو رسول پر وہی چیز ہے جس کے وہ مکلف کیے گئے، اور تم لوگوں پر وہی چیز ہے جس کے تم مکلف کیے گئے۔ کیا مطلب ہوا؟ رسول کس چیز کے مکلف کیے گئے؟ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو بیان کرنے کے مکلف بنائے گئے، شریعت کو بیان کرنے اور شریعت کو پوری کی پوری امت محمدیہ تک پہنچانے کے مکلف کیے گئے۔ اس کی ذمہ داری ان کو دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں صرف پوچھا جائے گا کس نے مانا اور کس نے نہیں مانا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرسش نہیں ہوگی۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ ہے جس کے تم مکلف بنائے گئے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ امت، یہاں صحابہ کرام کو مخاطب کیا گیا، یعنی تم سے مطالبہ یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کی تعلیمات کی اتباع کرو اور جماعت کی پیروی کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے ہدایت کی اتباع کرو۔ تو جو لوگ اس ڈگر پر قائم ہیں وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، اور جو اس ڈگر پر نہیں ہیں وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی ذمہ داری دیے گئے، اور امت کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ اتباع کرے، پیروی کرے، متابعہ کرے۔ تو امت سے اتباع اور متابعہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور رسول سے تبلیغ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر تبلیغ میں کوتاہی ہے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام کے سامنے اس چیز کو اتمام حجت کر دیا تھا کہ اعلیٰ حل بلغ، سارے صحابہ کرام نے کہا تھا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ تو تبلیغ کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل ادا کیا۔ امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگر پر چلے، اور اس کے بارے میں امت سے سوال کیا جائے گا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور متابعہ میں کس درجہ کامیاب ہیں اور کس درجہ ناکام ہیں۔ گویا پیمانہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا متابعہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس کے علاوہ اور دیگر آیات جن کے اندر اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت کی اتباع لازم پکڑنا یہ ضروری ہے، اس کے علاوہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔
یہ تو ہو گئی قرآنی آیات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور وہ سارے کے سارے فرقے جہنم میں ہیں سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون ایک جماعت ہے جو کیا نام ہے جہنمیوں میں سے نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الجماعہ، یہ وہی جماعت ہے جو جماعت ہوگی۔ یا دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی ما کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ اس کیا نام ہے جہنم سے بچی ہوئی جو ایک جماعت ہوگی یہ وہی ہوگی جو ٹھیک یعنی 100% اس طریقے پر ہوگی جس طریقے پر آج میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ اس سے زیادہ واضح اور کوئی چیز میرے خیال سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حق اور باطل کا پیمانہ کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے حوالے سے جو روایتیں بیان کی ہیں اور خوارج کی جو صفات ذکر کی ہیں، ان تمام سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کو لازم پکڑنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ آپ نے خوارج کی صفات میں ذکر فرمایا کہ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ اینما لقیتموہم فاقتلوہم فإن فی قتلہم اجرا لمن قتلہم، کہ وہ لوگ خوارج کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر اپنی کمان سے نکل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بھی تم انہیں پاؤ انہیں قتل کرو، اس لیے کہ ان کے قتل کرنے میں اجر ہے اس شخص کے لیے جس نے انہیں قتل کیا۔ تو یہ قتل کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے لیے کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ سنت اور جماعت کی مخالفت ان کے ہاں پائی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اہوا کے بارے میں کہا ہے کہ یتجارا بہم الہوا کما یتجارا الکلب بصاحبہ لا یبقى منہ مفصل او عرق الا دخلہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب، کہ جماعت میں رحمت ہے اور انتشار میں عذاب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتاکم وامرکم جمیع یرید ان یشق عصاکم فاقتلوہ کائنا من کان، کہ جو شخص تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ تم لوگوں کے مابین آپس میں اتفاق و اتحاد ہو اور وہ چاہے کہ تمہارے اتفاق کی رسی کو کاٹ دے تو اسے قتل کر دو، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طریقے سے اس دعا کے اندر بھی جماعت کو لازم پکڑنے کا کی تحریض ملتی ہے، اس پر ابھارنا پایا جاتا ہے اس دعا کے اندر، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کیا تھا کہ اے اللہ میری امت کے اندر ایسی آزمائش نہ ڈالیو کہ ان میں کا بعض کی گردنیں مارنے لگے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فَمَنَعَنِيهَا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے سے روک دیا کہ امت محمدیہ کے اندر آپس میں جو ٹکراؤ ہوگا، آپس میں جو لڑائیاں ہوں گی، ان کو ان کے نہ ہونے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے وہ دعا اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے قبول نہیں کی۔ کیوں؟ یہاں اس دعا کے اندر کس چیز کی تلقین ہمیں ملتی ہے؟ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حرص کتنا زیادہ تھا کہ امت اتحاد کی رسی کو مضبوطی سے تھامے اور اختلاف اور انتشار سے بچے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی جو حکمت تھی اس کے تحت اس دعا کو اللہ رب العالمین نے قبول نہیں فرمایا۔ اللہ کی حکمت اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے جب یہاں پر کہا کہ وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، وہاں پر گویا یہاں امام طحاوی رحمہ اللہ اس قاعدے کو، اس اساس کو، اس اصول کو بیان فرما رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ اصول تمام عقیدے کے مسائل کی بنیاد ہے۔ سارے مسائل یہیں سے نکلتے ہیں۔
اس لیے کہ عقیدے کے جو مسائل ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جو مقاصد کے قبیل سے ہیں، بعض وہ ہیں جو مقاصد کی طرف وسائل کے قبیل سے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو مقاصد پر محافظت کے قبیل سے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مقاصد کے قبیل سے جیسے ایمان کے ارکان ہیں، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، اسی طریقے سے وسائل المقاصد جیسے وہ عام قواعد جن کو اختیار کرنا ضروری ہے اس ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے یا عقیدے کو درست رکھنے کے لیے۔ تو یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ کہا ہے، یہاں السنہ والجماعہ سے مقصود یہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اتباع اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ نتبعو کا جو لفظ امام طحاوی نے استعمال فرمایا، اتباع اصل میں کہتے ہیں عربی زبان میں ان تقفو اثر الشیء، ان تقفو اثر الشیء، کہ آپ کسی چیز کے نشان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ تبعہ ای قفا اثرہ، اتباع الحق ان تقفو الاثر۔ تو اتباع کا معنی ہوا کسی چیز کے نشان پر اپنے قدم رکھتے ہوئے چلنا، اور اثر جو ہے، اثر دلیل کے طور پر ہو یا پھر مسیر کے طور پر ہو، یعنی اثر 2 طرح کا ہو سکتا ہے، اثر قول یا اثر مسیر، اور ان دونوں میں سے ہر ایک دلیل ہے۔ اسی کے بالمقابل تقلید استعمال کیا جاتا ہے، اتباع اور اس کے مقابلے میں تقلید۔ اتباع کے اندر کہتے ہیں کہ یہ اہل علم کی پیروی کرنا ہے، ان کے قول کو اختیار کرنا ہے دلیل کو تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ، دلیل کی روشنی میں، جبکہ تقلید کہتے ہیں کسی کی بات کو مان لینا، اس کو لازم پکڑ لینا بغیر کسی واضح دلیل کے، اور وہ چیز عقیدے کے اندر تو بطور خاص درست نہیں ہے۔ اتباع کا حکم دیا گیا ہے، تقلید سے روکا گیا ہے۔ البتہ یہاں یہ چیز بتانا ضروری ہے کہ کچھ دقیق مسائل ہیں جس میں معتزلہ وغیرہ کا اختلاف ہے کہ عقیدے کے اندر تقلید مکمل طور پر نہیں درست ہے یا پھر کسی مرحلے میں درست نہیں ہے۔ تو عقیدے کے اندر بنیادی طور پر یہ کہنا کہ مکمل تقلید سے خالی ہے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ فما كان مما يشترط لصحة الاسلام والایمان فلا ينفع فيه التقلید، کہ ایسی چیزیں جن پر اسلام کے صحیح اور ایمان کے صحیح ہونے کی شرط رکھی گئی ہو، ایسی چیزوں میں تقلید نفع بخش نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر قول کو دلیل کے ساتھ لینا واجب ہے، اس لیے کہ وہی علم ہے جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پہلے علم حاصل کرو اس بات کا کہ معبود حقیقی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور یہی توحید ہے۔